اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا میں تم کو علی الاعلان ڈرانے آیا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ بس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پسماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ ہود کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ دوبارہ ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے سورہ یونس کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تھا، لیکن اس سورہ میں ذرا تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ایک مرتبہ کسی نبی کا تذکرہ کر دیا گیا تو پھر بار بار انہی واقعات کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک دفعہ بات ہو گئی ختم ہو گئی، لیکن بار وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، وہی باتیں، کچھ تھوڑی تفصیل ادھر دے دی، پھر ذکر کیا گیا۔ پھر اصل میں یہ بار جو ہے قصہ بیان کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو تسلی دی جائے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ جب آپ کی تکذیب کرتے تھے نا اور دل آزار باتیں کرتے رہتے تھے، ایسی باتیں سن کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف۔ دیکھیں نا جی، ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور اس کو غرض بھی کوئی نہیں، کو غرض ہو نا جی، غرض بھی کوئی نہیں، محنت کر رہا ہے، خلوص نیت کے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں، آپ جہنم میں نہ جائیں، اللہ کو راضی کر کے جنت میں جائیں، اس کی نعمت، اور پھر اس کے بدلے میں ان کو معاذ اللہ جو ہے نا جی انتہائی تکلیفیں پہنچانا، برا بھلا کہنا، مخالفت کرنا، خلاف بات کرنا، دل آزار باتیں کرنا، تو یہ تکلیف دہ انتہائی جو ہے نا جی بات ہے، تکلیف ہوتی تھی آقا جی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر انبیاء سابقین کے قصوں پر مشتمل واقعات کو اپنے محبوب کو سنایا کہ پیارے محبوب اس مشن کو جو بھی لے کے چلا ہے نا، وہ اب آپ اندازہ کریں، میں آپ کو عرض کروں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور بابا فرید، حضرات اولیاء اللہ، ان کو گزرے صدیاں گزر گئیں، حضور داتا صاحب کو تو تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے، لیکن آج تک دنیا ان کے خلاف جو ہے نا جی باتیں کرتی، آج تک 1000 سال گزرنے کے بعد۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب النواز، جنہوں نے 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھا ہے، دنیا ان کے خلاف ہے۔ جو بھی اس راستے پہ چلا ہے حضرت، میں بڑا جو ہے نا جی کہ جس امام کو، جس خطیب کو ساری دنیا ہی کہنا جی واہ 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 کیا بات، وہ بندہ پکا 2 نمبر آدمی، پکا 2 نمبر آدمی۔ بھائی آپ انبیاء سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ اولیاء جب تک مخالفت نہ ہو، برے الفاظ کہنے والے نہ ہوں، دل آزار باتیں کرنے والے نہ ہوں، مخالفت کرنے والے نہ ہوں، ان کے خلاف سازشیں کرنے والے نہ ہوں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ انبیاء کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک چیز ہے، منافق سے سارے خوش رہتے ہیں، منافقانہ انداز۔ آپ دیکھیں نا جی، آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا، آپ کا چہرہ انور لال ہو جاتا تھا، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، بلند آواز سے آپ بات کرتے تھے، آپ کا چہرہ انور لال ہو جاتا بعض مرتبہ۔ اچھا آج کل خطیب جڑا ہے نا جی کامیاب کہہ رہا ہے، جڑا ہے جی بڈیاں طرح اللہ 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 پلا 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 بول۔ بھئی آپ سرور انبیاء سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں،
ہمیں اگر طریقہ کار اپنانا ہے تو ان کا طریقہ کار اپنانا ہے، نہ کہ ہم اپنی ایجاد کر کے بیچ میں بیٹھے ہوئے پھر وہ صلح کلی لے کے چلتے، ان سے ساری دنیا راضی ہوتی، ان کی کوئی مخالفت نہیں۔ جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، یا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل مبارک تھا وہ حضرات انبیاء والا عمل مبارک تھا، تو وہ مخالفت تو بنتی تھی۔ پھر اللہ نے بار بار تسلی دی پیارے محبوب، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ سارے انبیاء کا بار بار تذکرہ فرما کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، وہ دردناک عذاب والا دن آنے والا ہے۔ اچھا جی، اس سے مراد ایک تو یہ ہے قیامت کا دن، جتنا کرنے کر لیں، کھلی چھوٹ کرو، دنیا تمہاری۔ ہم نے پیچھے قرآن میں پڑھا نا جی، جو چیز دنیا والا چاہے گا اس کو ملے گا، جتنا چاہے گا اس کو۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے ارب پتی بننا ہے، اس کی اب رات کو نا جی میں سن رہا تھا ملک ریاض صاحب کہ وہ کیسے امیر بنے۔ وہ سب سے پہلے یہ کھانا دینے والا نوکر نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں جی، کھانا دینے والا نوکر تھا، پہلے ایک شیر کے گھر لگا، پوری اس کی تفصیل بتائی۔ اور نوکری سے اس نے اپنے تعلقات بنائے۔ ایک جو بلڈر تھا، ٹھیکیدار بڑے ہائی لیول کا، اس کو اپنا باپ بنایا، باپ بنا کے، سوتیلا باپ بنا کے اس کا بیٹا بنا۔ پھر اس سے اس نے جو ہے بڑے بڑے ٹھیکے لینے شروع کیے۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 یہ غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا، انتہائی مفلوق اولاد، روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کہا جی میں نے زندگی کے اندر تہیہ کیا ہے، میں ارب پتی بنوں گا، ایسا کہ پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جانے گی کہ ملک ریاض کوئی ہے بن گیا۔ بھائی جس لیکن شدت ہونی چاہیے، جس بندے کی تلاش میں شدت ہوگی، طلب میں شدت ہوگی، اللہ اس کو دے دے گا۔ بدماش بننا چاہتا ہے، چور بننا چاہتا ہے، ڈاکو بننا چاہتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے، دین لینا چاہتا ہے، دنیا لینا چاہتا ہے، جو چیز چاہیے آپ کو مل جائے گی، شدت ہونی چاہیے، بس طلب میں شدت ہو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آخرت واحد ایک ایسا یہ کیٹیگری ہے جس کے اندر 90% لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آتے ہیں، 10% ایسے ہیں جو دین کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا کے اسے دین اپنا دنیا کما رہے ہیں۔ وہ ایسے ہر جگہ پہ ہر محکمے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا پیارے محبوب، ان کو جو یہ کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو کہو کریں۔ ایک دن ہم نے لے کے آنا ہے جس دن حساب ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ نیکی بھی ہوگی نا وہ مل جائے گی، ایک ذرہ بھی شر ہوگا وہ مل جائے گی۔ حضرت ہر ایک جتنی بھی بندہ کوشش کرے جو بھی ہے، بس دعا یہ کیجئے کہ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ جب تک زندہ رکھے، اپنے محبوب کی غلامی میں زندہ رکھے، مرتے وقت ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ بھئی اگر آپ کو ایمان پر خاتمہ مل گیا نا حضرت، میں کہتا ہوں جی جتنی مرضی آپ چھلانگے لگائیں، اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی ہے ہی کوئی نہیں۔ آخر جتنا بھی گناہگار ہوگا، خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا، سزا لینے کے بعد ایک دن تو جنت جائے گا نا۔ پھر جب جنت گیا موجہ لگ گئی، ہمیں سارے تو تھلے والا جنت کا درجہ مل جائے، ہاں جی سب سے نیچے والا بھی درجہ ملے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے تو جنت نا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ساری زندگی بندہ وہ نا جی، ایک بندہ وہ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ایک سے، تو اس نے کہا کہ میں نا بڑی موتیں دیکھی ہیں میں نے، ہماری بعض مرتبہ نا جی دل کر پڑتا ہے کہ ہم نا اس کو تلقین کر دیں، جس وقت ہمیں یقین ہو جاتا ہے بس اب یہ جانے والا ہے، لیکن ابھی یہ سوچنے سمجھنے کی رکھ رہا ہے۔ ملٹیپل آرگن جب اس کے فیلئر ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں تلقین کریں کلمہ پڑھانے کی۔ کہتے ہیں ایک بندے کو ہم نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اس کے منہ سے گانے نکلے،
وہ کہے گانا نہیں گاؤ، کلمہ پڑھو. وہ کلمہ اس کو کہا اللہ کے بندے آخری تیرا وقت ہے، کلمہ پڑھ لے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میری زبان پکڑ لیتا ہے میں کوئی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، میں کوشش کر رہا ہوں. اس نے کہا چلو درود شریف بھی پڑھ لے. وہ درود شریف بھی نہیں پڑھا جا رہا اسے، اس کی زبان سے اول فول نکل رہا ہے، گالیاں نکل رہی، گانے نکل رہے ہیں اس کی زبان سے، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا. حضرت اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ کے گئے، اب اگر آخر میں ایمان ہی چھن گیا تو پیچھے رہ کیا گیا بابو، ختم ہوگی بات. اگر ایمان ہی گیا تو جتنی بھی نے کیا تھی سب ضائع ہو گئی. اگر ایمان پر موت آ گئی، جتنے بھی گناہ تھے بابو ایک دن آخر جو ہے نہیں. اور میں قربان جاؤں اس کی عدالت پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. احسان پر احسان کرتا ہے میرا مالک. عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. اللہ کہتا ہے 50-50 پروگرام، ذرا نیکی کو 1% زیادہ کر دینا. ظاہری بات ہے ہم حسد بھی کرتے ہیں، ہم بغض بھی رکھتے ہیں، ہم کینہ بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، گناہ. اللہ کہتا ہے ذرا پرسنٹیج نیکی کی زیادہ کر دینا، میں اپنے کرم سے وہ گناہوں والی پرسنٹیج کو میں مٹا دوں گا، اور نیکی والی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو مجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. 100% اللہ کا مطالبہ نہیں ہم سے، لیکن اتنا ہے کہ نیکی کی پرسنٹیج کو ذرا زیادہ رکھ اللہ کے بندے، اور دیکھ پھر دنیا کے اندر اور آخرت میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ. ایک مراد یہ ہے، اور کل قیامت والے دن یہ مشکات شریف کی میں نے کئی مرتبہ حدیث بھی عرض کی ہیں کہ جب وہ بخشنے پہ آئے گا نا، اس کی رحمت جوش پہ ہوگی، تو وہ 99 گناہوں کے دفتر والے کو اے بغیر کسی وجہ کے بخش دے گا، بس اپنے فضل سے ہی. اور جب وہ پکڑنے پہ آئے گا نا جی، تو سارے لین حاضر کھڑے ہوں گے، علامہ صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، شہید صاحب بھی، قاری صاحب بھی، ہاں جی، وہ سارے نیک جتنے بھی ہیں، وہ سارے سخی صاحب بھی، سب ایک لائن میں کھڑے ہو. جب پکڑ پہ آئے گا تو بڑے بڑے پھنس جائیں گے، جب فضل پہ آئے گا بڑے بڑے نکل جائیں گے. بس ہم یہی کرتے ہیں مالک تو فضل فرما، اپنا فضل کرنا. بندہ گناہ گار بھی ہے، کمزور بھی ہیں ہم، یا اللہ بس فضل کر دینا، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دینا، اور آخرت میں اپنے کرم سے پردہ فرما دینا. اللہ اکبر. ایک اس کی مراد یہ ہے کہ دنیا کا عذاب، دنیا کے اندر کوئی بندہ مرنے سے پہلے اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک زندگی کا کیا ہوا پا نہیں لیتا، نہیں مرے گا. وہ چاہے سکرات کا عالم جب طاری ہے نا جی، اس وقت وہ چند لمحے ایسے اللہ دکھاتا ہے کہ بھائی اب دیکھ زندگی میں تو نے کیا کیا. اور وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی بڑی عبرتناک موتیں دیکھی ہیں جی، بڑی بڑی عبرتناک موتیں دیکھی ہیں. اب تو کافی عرصہ ہو گیا باہر نہیں نکلے، صرف پڑھنے پڑھانے میں ہی وقت گزر جاتا ہے سارا. کئی شکلیں سور جیسی ہو گئی، مرنے کے بعد شکلیں بدل گئی. کئی لوگوں کی کتے جیسی شکل ہو گئی، کئیوں کی باندروں جیسی شکل ہو گئی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف. یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے، ہماری شکلیں نہیں بدلتی، ورنہ حضرت اللہ معاف کرے اگر مرنے کے بعد شکل ہی بدل گئی، عمل تو گئے ہی گئے، ایمان تو گیا ہی گیا، اگر خدا نہ خواستہ شکل بھی بدل گئی تو پھر رہ کیا گیا؟ دنیا میں بھی رسوائی لے کے گیا، چاہے جتنا مرضی. آپ کو یاد ہے مشرف جب مرا ہے، ترلے لے لے کے مرا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا ہے، کہندا سی میں SSG کمانڈو، دنیا میں کوئی مجھے گرا نہیں سکتا. ہاں جی، فرعون تھا وقت کا فرعون، کسی کی جرت نہیں تھی اس کے آگے کو چون چران کر جائے. لیکن جب مرا جلا وطنوں کے، غدار وطنوں کے، ملک سے باہر جا کے قسم پرسی کے عالم میں مرا. وہ ایک وقت کا بادشاہ. یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا، کئی ایسے لوگ آئے جو وقت کے فرعون تھے، لیکن جب موتیں آئیں ان کی زیرو ہو گئے. ایسی عبرتناک موت آئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارے تو گلی کا عام سادہ سے مسلمان وہ اچھی موت مر جاتا ہے، جنازے پہ لوگ بھی آتے ہیں، کندھا بھی دیتے ہیں، ملک کے اندر وفاداری کے ساتھ ایمان کی حالت میں جا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ.
ان کے علماء جنازے پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہوتی، ہمارے تو گلی کا عام سا مسلمان ان سے بہتر ہے، جو بڑے بڑے فرائض اور عبرت ناک موتیں دنیا سے لے کے گئے۔ ایک اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قوم نہ لائی تو دنیا کے اندر پھر اللہ وحدہ لا شریک انہیں عذاب چکھائے گا۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے نوح علیہ السلام کے آگے تذکرہ شروع کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ